آمین۔ तालियाँ वही हैं, तालियाँ खुदा की हजूरी में, खुदा की तारीफ में और शुक्रगुजारी में वही होती हैं जो खुद से बजना शुरू हो जाए। आमीन। जिसको हम रोक ना सके, क्योंकि नबियों की रूहें नबियों के ताबे हैं और ताली बजाने की इजाज़त भी है। आपके हाथ खुद ही ताली बजाने लग जाएं, और जब भी आपको खुदा का रूह ऐसे छुए, आपको ऐसे टच करे कि आपका दिल चाह रहा हो ताली बजाने को, मत रुका करें, क्योंकि ताली तेज से ताली और तेज से तारीफ। ताली तारीफ के लिए है और सिर्फ खुदा की तारीफ के लिए है। और ताली बजाने का मज़ा और सरूर उसी वक्त आता है जब अंदर से ताली निकले। आमीन। ये आपके हाथ से ताली बजने से पहले अंदर बजना शुरू हो जाती है। ताली अंदर से बाहर आती और रूह की चीज़ें अंदर से बाहर आती हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए ज़िक्रिया नबी की मार्फत लिखी गई किताब, ज़िक्रिया नबी का सहीफ़ा। आपको नए ऐहदनामा से थोड़ा पीछे ही मिल जाएगा। मलाकी से पहले ज़िक्रिया, मत्ती से पहले मलाकी, और मलाकी से पहले ज़िक्रिया, उसका 4 बाब, उसकी 6ठी आयत। ज़िक्रिया 4 बाब 6ठी आयत। तब उसने मुझे जवाब दिया, ये ज़ुरबाबल के लिए खुदावंद का कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से, बल्कि मेरी रूह से। रब्बुल फ़ौज फरमाता है, ना तो ज़ोर से ना तवानाई से, बल्कि किससे? मेरी रूह से। ना ज़ोर से ना तवानाई से, कि किससे? मेरी रूह से। ये खुदा की बादशाही है। ये खुदा की क्या है? बादशाही, जो कहाँ है इस वक्त? हमारे अंदर, हमारे दरमियान। खुदा की बादशाही में ना जोर से होता है ना तवानाई से, बल्कि किससे? खुदा के रूह से। खुदा की बादशाही में सब कुछ खुदा के रूह से होता है। हम पर ये भेद खुला है, अगर हम पर ये फजल हुआ है कि हम मसीह यीशु पर ईमान लाकर उसकी बादशाही में शामिल हो गए हैं। हम उसकी बादशाही में हैं और उसकी बादशाही हम में है, तो वह अपनी बादशाही का तारफ इस तरह से करवाता है कि मेरी बादशाही में सब कुछ रूह के वसीला से होता है। रूह के वसीला से मेरी बादशाही में सब कुछ होता है। रूह के बगैर मेरी बादशाही में कुछ भी नहीं होता है। अगर हमने उसकी बादशाही में रहना है, अगर हम उसकी बादशाही में कुछ करना चाहते हैं, अगर उसका जलाल उसकी बादशाही में अपनी जिंदगी के अंदर देखना चाहते हैं, तो वसीला क्या है? रूह के बगैर वो कुछ भी नहीं करेगा। ये ना जोर से और ना ताकत से। किसका जोर, किसकी ताकत से नहीं होगा? हाँ, ये इंसान की ताकत के बारे में लिखा है। ये इंसान की ताकत के बारे में बताया गया है कि ये ना इंसान की ताकत से, ना इंसान के जोर से, ना ही इंसान की ज़बरदस्ती से, ना ही इंसान के लड़ने से, ना ही इंसान के गुस्सा करने से, ना ही इंसान के जोश से, ना ही इंसान के लड़ने मरने से ये नहीं होगा। दुनिया की बादशाही में इंसान का जोर चल जाएगा। पुरानी इंसानियत में जब जिंदगी बसर करते थे, वहां हम अपना जोर चलाकर, सच झूठ बोलकर, नेकी बदी करके, छीना झपटी करके, जोर जबरदस्ती करके, लड़ाई झगड़ा करके अपनी पुरानी जिंदगी में कुछ हासिल कर लेते थे। लेकिन खुदा की बादशाही में ऐसा नहीं होता। अभी भी खुदा की बादशाही के बाहर
انسانی زور چلتا ہے، انسانی حکمت چلتی ہے، سفارشیں چلتی ہے، پیسے کی رشوت چلتی ہے، زور زبردستی چلتی ہے، سچ جھوٹ مل کر چلتا ہے، اچھا برا چلتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں نہیں چلتا ہے۔ آج پہلے ہم ایک بات کا فیصلہ کریں، کیا میں اس کی بادشاہی میں ہوں کہ نہیں ہوں؟ پھر سے ذرا کلیسیا غور سے سنیں۔ دگڑ مگڑ چل جاتا ہے دنیا میں، ہو سکتا ہے کلیسیا میں بھی دگڑ مگڑ چل جائے، ہو سکتا ہے کہ پادری انور ضیاء کو جو کلیسیا بخشی ہے، جو منسٹری بخشی ہے، اس میں بھی کہیں نہ کہیں دگڑ مگڑ چل جائے، لیکن خدا کی بادشاہی میں اور خدا کی آنکھوں کے سامنے دگڑ مگڑ نہیں چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا ہے۔ اگر آج ہی یسوع آ جاتا ہے اور ایک لمحے میں پتا چل جائے گا کہ واقعی خدا کی بادشاہی کو دل سے کس نے قبول کیا، کس نے خدا کی بادشاہی کو قبول کیا اور خدا کی بادشاہی میں واقعی میں ہے۔ ابھی یسوع بادلوں تک آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ جو واقعی اس کی بادشاہی میں ہے، انہوں نے اس کی بادشاہی کو قبول کیا یسوع مسیح پر ایمان لا کر، وہ کیا ہوں گے؟ وہ اٹھا لیے جائیں گے، وہ اڑ جائیں گے، بادلوں پر یسوع کا استقبال کریں گے، اور باقی لوگ یہاں پر ہی رہ جائیں گے، زمین پر ہی رہ جائیں گے۔ اس لیے خدا کی نظروں کے سامنے دگڑ مگڑ نہیں چل سکتا ہے، کیونکہ خدا دلوں کو جانتا ہے، خدا دلوں اور گردوں کو، اندر کی باتوں کو جانتا ہے، خدا باطن کی سچائی کو جانتا ہے۔ اس لیے دگڑ مگڑ کرنے کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کو ہوتا ہے جو دگڑ مگڑ کرتا ہے۔ دگڑ مگڑ کرنے والا سب سے زیادہ نقصان کس کا کرتا ہے؟ اپنا کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہی سے باہر ہو جاتا ہے۔ دگڑ مگڑ کرنے کا مطلب اپنا زور، طاقت، اپنی ہوشیاری چلانا، اپنی طاقت چلانا، جہاں سچ سے کام نکلا سچ سے نکال لیا، جہاں جھوٹ سے کام نکلا جھوٹ سے نکال لیا، جہاں 4 پیسے دے کے کام نکلا 4 پیسے دے کے کام نکال لیا، جہاں سفارش چلا کے کام نکلا وہاں سفارش چلا کے کام نکال لیا، جہاں منسٹر صاحب کو لے کے جانا پڑا منسٹر صاحب کو لے کے کام نکال لیا، جہاں 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے لے کے جانا پڑا 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جا کے کام نکال لیا۔ لیکن یہ سب کچھ دنیا میں چلتا ہے، خدا میں نہیں چلتا ہے، خدا کی بادشاہی میں نہیں چلتا ہے، خدا کی بادشاہی میں نہیں چلتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دھوکے میں رہ جائیں، ہم دھوکے میں رہ جائیں۔ میں کہوں میں مسیح تو ہوں، میں پرستش بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، بائبل بھی پڑھتا ہوں، چرچ بھی آتا ہوں، لیکن میری زندگی میں اطمینان نہیں ہے، میری زندگی میں کوئی روحانی فتح نہیں ہے، یسوع نام میں کوئی فتح نہیں آتی، مجھے بھی دنیا کی طرح زور زبردستی کر کے چھینا جھپٹی کرنا پڑتی ہے، حاصل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن میرے بھائی میری بہن کلیسیا، کیا جو ہم کہتے ہیں کہ میں خدا کی بادشاہی میں ہوں، میرا نام کتاب حیات میں ہے، خدا کی بادشاہی میرے اندر ہے، کیا میں روح کو کرنے دے رہا ہوں؟ کیا میں روح کو کرنے دے رہا ہوں کہ اپنی زور زبردستی چلا رہا ہوں؟ میں اپنا زور طاقت استعمال کر رہا ہوں، اپنا غصہ اپنا قہر استعمال کر رہا ہوں، اپنے ہتھیار استعمال کر رہا ہوں؟ اگر میں اپنا زور زبردستی، اپنی طاقت، اپنی سوچ، اپنی حکمت، اپنے فارمولے استعمال کر رہا ہوں، کلام میں لکھا ہے خدا کی بادشاہی میں نہ زور سے ہوتا ہے اور نہ انسان کی طاقت سے، بلکہ کس سے ہوتا ہے؟ خدا کے روح سے، خدا کے روح سے ہوتا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں ہر کام خدا کے روح سے ہوتا ہے۔ ہم خدا کی بادشاہی میں ہیں تو ہمیں روح کو کرنے دینا ہے، روح کرے۔ خدا کی بادشاہی میں ایسا نہیں ہوتا اچھا چلو روح القدس نہیں کرتے، روح القدس نہیں کرتا تے اسی آپ ہی کر لینے ہیں، روح القدس نہیں کرتا
हमसायां को करा लेने रूल कुदस नहीं करता तो फलाने बंदे को करा लेने रूल कुदस नहीं करता पैसे दे के करा लेने रूल कुदस नहीं करता छोटा जा झूठ बोल के करा लेने रूल कुदस नहीं करता तो थोड़ा जा रो भर के करवा लेने रूल कुदस नहीं करता तो थोड़ा डराने धमकाने उन्होंने इंज करवा लेने नहीं। दाऊद क्यों कहता है मेरे दिल को क्या बख्श यकसुई बख्श, मेरा दिल एक ही तरफ हो कि रू करे रूल कुदस करे, मेरा दिल खुदा के करने पे हो ना मेरे जोर जबरदस्ती पे हो। तो दिला खुदा को पसंद है कि नहीं है? एक दिल तो ये है कि खुदा का रूह करे, दूसरा दिल क्या है वेख लेने करेगा तो ठीक है नहीं तो फिर असी आप ही कर लांगे। ये क्या है? दो दिला शक में है, दो दिला शक में है। जिसके अंदर शक नहीं है वो क्या कहेगा? रूल कुदस ही करेगा। आज सारा दिन ना करे, कल सारा दिन ना करे, जब भी करेगा, जिस दिन करेगा, कौन करेगा? रूल कुदस करेगा। और खुदा पर भरोसा करने वाले, खुदा की बादशाही को जानने वाले, रूह से राबता रखने वाले, खुदा की बादशाही में शामिल लोग और रूह से भरे हुए लोग किसके करने का इंतजार करते हैं? रूह कुदस के करने का इंतजार करते हैं। और जो रूह कुदस के करने का इंतजार करते हैं, खुदा के करने का इंतजार करते हैं, खुदा उनके लिए क्या कहता है? खुदा का इंतजार करने वाले अकाबों की तरह बालों पर से उड़ेंगे। आए हवाला पढ़ लें डिटेल से, यशाया 40 बार और उसकी 31 आयत। लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। असरे नो का मतलब है नए सिरे से दोबारा से जोर हासिल करेंगे। कौन? जो किसका इंतजार करते हैं? खुदा का। खुदा रूल कुदस ही करेगा। जब करेगा खुदा रूल कुदस करेगा। मैंने एक दफा पहले भी कहा, अगर खुदाए रूल कुदस सारी जिंदगी ना करे तो क्या हम सारी जिंदगी इंतजार करते चले जाएंगे? हाँ जी, खुदा के लोग सारी जिंदगी भी अगर खुदा ना करे तो वो इंतजार करते चले जाएंगे। क्यों? आमीन। तालियां बजा सकते हैं जो बजाना चाह रहे हैं। खुदा सारी जिंदगी ना करे, लेकिन मेरा सारी जिंदगी इंतजार करना क्या है? खुदा की इबादत करना। खुदा ने सारी जिंदगी नहीं किया, लेकिन मैंने सारी जिंदगी इंतजार किया, तो मैंने क्या की? खुदा की इबादत। उसने कहा कि रूह ही करेगा, तो मैंने रूह का ही इंतजार किया। रूह ने नहीं भी किया तो मैंने खुदा की मर्जी को पूरा होने दिया कि करेगा तो रूह ही करेगा। मैंने खुदा की मर्जी को पूरा होने दिया, खुदा की मर्जी को माना। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम मामलों में होता है कि वो सारी जिंदगी ना करे। लेकिन तो भी अगर सारी जिंदगी वो ना करे, हमने इंतज़ार ही करना है। इंतज़ार करेंगे तो क्या है? इबादत है। हम खुदा की मर्जी पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है खुदा का इंतज़ार करने वाले क्या पाएंगे? नए सिरे से जोर पाएंगे। आए पढ़े फिर से ये हवाला। लेकिन खुदा का इंतज़ार करने वाले असरे नो जोर हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानंद बालों पर से उड़ेंगे। वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। यशाया 64 बाब निकाले हुए हैं। यशाया 64 बाब और उसकी 4 आयत। यशाया 64:4। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा, ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। खुदा अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाता है। जो खुदा का इंतजार करते रहे। कब तक? अब पादरी साहब हुण कदों तक इंतजार? 6 महीने तक गुजर गए ने, साल तक गुजर गया, 10 साल गुजर गए। पादरी साहब कदों तक इंतजार करें?
اس نے اپنے کلام کو اپنے نام سے بھی زیادہ کیا دی ہے؟ عظمت دی ہے. اپنے نام سے بھی زیادہ، اپنے نام سے زیادہ، اپنے سے بھی زیادہ اس نے اپنے کلام کو کیا دی ہے؟ عظمت دی ہے کہ میرا کلام بدل نہیں سکتا. آسمان زمین ٹل سکتے ہیں لیکن میرا کلام ہرگز نہ ٹلے گا. وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے اس کے پیچھے رہتا ہے اور اس کے کلام میں قدرت ہے. اس کا کلام ہماری زندگیوں میں کام کیوں نہیں کرتا؟ تھوڑی سی بات کریں. ہم بہت سالوں سے کلام پڑھ رہے ہیں، کلام سن رہے ہیں، کلام سنا بھی رہے ہیں، لیکن سنا ہوا کلام ہماری زندگیوں میں اثر کیوں نہیں کرتا؟ کلام ہماری زندگیوں میں پورا کیوں نہیں ہوتا؟ کلام کا پھل کیوں نہیں دیکھتے؟ جیسا کلام ہے اس کا ویسا جلال اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ ہمارا دل پہلے نمبر پہ، ہمارا دل کیا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے. ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. کلام جڑ ہی نہیں پکڑتا. ہمارے دل کو سخت کون کرتا ہے؟ ہماری اپنی خواہشیں، ہماری اپنی عقل. جب ہم اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنا شروع ہو جائے، پڑھے لکھے کی بات نہیں کر رہا، ان پڑھ کی نہیں بات کر رہا. ہر انسان چاہے وہ پڑھا ہے، کم پڑھا ہے، زیادہ پڑھا ہے یا بالکل ان پڑھ ہے، کسی کو چکھ کے دیکھ لیں، ہر جگہ ہر کوئی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ حکمت والا، عقل والا. ہمارے دل کو سخت کر دیتا ہے ہمارا اپنا فخر، ہمارا اپنا فخر، ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی عقل، ہمارے اپنے فارمولے. سب کچھ جانتا بوجھتا کیوں انسان اپنی بری خواہشوں کو پورا کرتا ہے؟ کلام کو جانتا بوجھتا کام نکالنے کے لیے کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ کلام تو جانتے ہیں لیکن کلام کو اپنا دل سخت کر کے کیا کرتے ہیں؟ رد کرتے ہیں. کلام تو سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، لیکن رد کیسے کرتے ہیں؟ اپنے دل کو سخت کر، اور اپنے سخت دل کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے. کیونکہ کلام ہمارے اندر اس زمین پر جاتا ہے جہاں زمین کیا ہے؟ سخت ہے. کلام تھوڑا سا جڑ پکڑتا ہے لیکن سخت ہونے کی وجہ سے اس کی جڑ زیادہ نیچے نہیں جاتی. جدوں میری خواہشاں نہیں پوریاں ہوندیاں، جدوں میری مرضی نہیں پوری ہوندی، جدوں میرے فارمولے نہیں چلدے، جدوں میرے کم رک جاندے نے، جدوں مینوں نقصان ہوندا ہے، جدوں مینوں ظلم اٹھانا پیندا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جب سورج چمکا. جب سورج چمکا، جب میری خواہشیں بڑھکی، جب میرا غصہ بڑھکا، جب میری بے عزتی ہوئی، جب میں فیل ہوا، جب میں کامیاب نہ ہو سکا، جب دنیا آگے نکل گئی میں پیچھے رہ گیا، ہمارا کام پڑا کا پڑا رہ گیا، ہمارا نقصان ہوتا نظر آیا، اس وقت وہ کلام کا پودا کیا؟ سوکھ گیا. سختی کے سبب سے سوکھ گیا اور کلام نے مجھ پر اثر نہ کیا. کلام نے مجھ پر اثر نہ کیا. کلیسیا میں شاید ایسے لوگ کم ہی ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں کہ ادھر سے کلام آیا، ادھر سے ایک کان سے گیا اور دوسرے کان سے نکل گیا. وہ کیا ہے؟ پرندے آئے اور کلام کو چگ کے چلے گئے. لیکن کلیسیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے دل کو کیا کر لیا ہے؟ سخت کر لیا ہے. وہ کلام کو سنتے ہیں، تھوڑا سا کلام کو یس لارڈ، پریز لارڈ، ہیلیلویا بھی کہتے ہیں، لیکن جب کلام کے سبب سے کیا آتی ہے؟ سختی آتی ہے، وہ کلام کیا؟ ختم ہو جاتا ہے. آج کا کلام بھی ایسے ہی ہوگا کہ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے، کس سے ہوگا؟ میری روح سے. آج کے کلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. کچھ لوگ ایک کان سے سنیں گے، دوسرے سے کیوں نکل جائے گا؟
परिंदे आके کھا جائیں گے. کچھ لوگ تھوڑی دیر کے بعد خواہشیں ابھر آئیں گی. کلام نے تو کیا ہماری خواہشیں روک دی. اپنی مرضی امٹ کے سامنے آ جائے گی, اپنا جوش آ جائے گا, اپنے طریقے آ جائیں گے, اپنے فارمولے آ جائیں گے, دوسرے راستے آ جائیں گے. سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا, انگلی تھوڑی سی کیا کر لو, ٹیڑھی کر لو. خدا نے کب کہا ہے کہ میرا کلام تھوڑا سا کیا کر لو, بدل لو, ٹیڑھا کر لو؟ وہ تو کہتا ہے میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا ہے نہ سختی کے سبب سے. کلام کے سبب سے جب سختی آئی تو انگلی کیا کر لی, ٹیڑھی کر لی. ٹیڑھی کا مطلب ہے کلام تو ہی پھیر گیا. کلیسیا ایسے لوگ زیادہ ہیں, ایسے لوگ کلیسیا میں زیادہ ہے جو دل کی سختی کے باعث کلام چرچ میں ہی رہ گیا. یہاں سارا دن رہا, 2 دن رہا, اگلا اتوار آن تک پادری صاحب ہوں نواں کلام سناؤ. پچھلا کلام کی سی, ہاں سانو یاد تو ہے پر ساری زندگی پھل کوئی نہیں لیا, یا تو سانو یاد ہی نہیں ہے. کلام آیا کیا کرنے کے لیے؟ کلام آیا کام کرنے کے لیے, لیکن ہم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا اور کلام نے کام نہ کیا. بھائی کلام میں قدرت ہے. یوحنا پہلا باب نکالے, یوحنا کی انجیل پہلا باب نکالیں. کلام ہے کیا؟ ہم نے اس کو مذاق سمجھا ہوا ہے. یوحنا کی انجیل پہلا باب. جی, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا. کلام کیا ہے؟ خدا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. کلام بھی خدا ہے اور خدا خود بھی خدا ہے. ابتدا میں کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام کیا ہے؟ خدا ہے. آگے پڑھیں. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. ہماری زندگی کے حالات میں اگر کوئی تبدیلی کر سکتا ہے, کوئی ہمارے گھر کے حالات, کاروبار کے حالات, نوکری کے حالات, خاندان کے حالات, صحت کے حالات, روح بدن جان کے حالات تبدیل کر سکتا ہے تو وہ کون تبدیل کر سکتا ہے؟ خدا کا کلام. کیونکہ خدا کے کلام سے کیا ہر ایک چیز کس کے کلام سے پیدا ہوتی ہے؟ خدا کے کلام سے. تبدیلی کس سے پیدا ہوگی؟ خدا کے کلام سے. اور وہی کلام مجسم ہوا اور یسوع خدا کا کلمہ بن گیا. کیوں کیوں کیوں؟ جہاں ہے وہاں ہی ہے اور سڑتے بنتے رہتے ہیں. چڑھ جانا, اتنے دیر سے چڑھ جا رہے ہیں, چڑھ جانے کا بھی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ اتنے سالوں سے دعا کرتے ہیں, یہ دعا کرنے کا کیا فائدہ؟ ماما آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ پاپا آپ نے کتنے سال سے دعا کر رہے ہیں, آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ جلتے بنتے رہتے ہیں. کیونکہ کلام کام کیوں نہیں کرتا ہمارے دل کی. بھائی ماما کی زندگی میں نہیں کر رہا تو آپ کی زندگی میں کیوں نہیں کر رہا؟ آپ اپنا دل سخت نہ کرو, آپ کی زندگی میں کرنا شروع کر دے گا. دل کی سختی کے سبب سے کلام کام نہیں کر رہا. خدا کے منہ سے کلام نکلتا ہے ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی کام کرنے کو. یسایہ 55 باب نکالیں ذرا. یسایہ 55 باب, یسایہ 55 باب 10ویں آیت. کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے. اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا, وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. خدا کلام کرتا ہے, کلام کو بھیجتا ہے. کیا کرنے کے لیے؟ ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے. سنڈے کا کلام, ہر روز ڈیلی کا کلام, اور وہ کلام جو ہم خود پڑھتے ہیں, وہ کلام بھی جو ہم ٹی وی چینل پہ سنتے ہیں, وہ کلام جو ہمیں روح القدس یاد کراتا ہے. خدا اسے کسی نہ کسی کام کے لیے ہماری زندگی میں بھیجتا ہے.
اور اگر ہم اپنے دلوں کو سخت کر لیں گے، اس کلام کو دل کی سختی کی وجہ سے کام ہی نہیں کرنے دیں گے، تو وہ کلام ہو سکتا ہے سخت زمین کی وجہ سے تھوڑا سا اگے، لیکن جب اور سختی ہوگی، ہو سکتا ہے ہم پہ ظلم ہونا شروع ہو جائے، ہمارا نقصان ہونا شروع ہو جائے، ہماری خواہشیں، ہماری مرضی، جو کچھ ہم نے سوچا تھا درے کا درا رہ جائے، اور ہم غضبناک ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہون ڈیا، آؤ پھر کچھ تو کریے، کلام نہیں کرتا تو پھر کی کر لیے، آپ ہی کر لیے۔ بہت اس وقت بہت بڑا اور برا کام کرتے ہیں، اس وقت دل کو سخت کر کے قادر مطلق کے کلام کو رد کر دیتے ہیں، اور خدا کی بے عزتی کرتے ہیں، اور خدا کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا کام کر کے تو پھر دعا میں بیٹھ جائیں، خدایا یا آپ یہ بھی کر، تو خدا ایسا نہیں کرتا ہے۔ رات کو دعا میں بھی بیٹھو، یا تھوڑی دیر بعد دعا بھی کرنی شروع کر۔ خدا کی عبادت خدا ترسی سے ہوتی ہے۔ خدا ترسی کا مطلب ہے خدا کی تعظیم کرنا، خدا کا خوف ماننا۔ خدا کی عبادت کیسے ہوتی ہے؟ خدا ترسی سے، ریورنس، خدا کے خوف سے، خدا کی تعظیم سے۔ آئے نکالیں خدا کی عبادت کیسے ہوتی ہے۔ عبرانیوں 13 باب نکالیں سر، عبرانیوں 13 باب بلکہ 12 باب کی آخری 2 آیتیں، 28ویں آیت اور 29ویں آیت۔ عبرانیوں 12 باب 28ویں اور 29ویں آیت۔ پس ہم وہ بادشاہی پاک کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ اس فضل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر وہ فضل ہے ہی نہیں ہے تو فضل خدا سے مانگے۔ اگر وہ فضل نہیں ہے کہ جس سے ہم خدا کی عبادت خدا کے خوف سے اور خدا ترسی سے من خدا کی تعظیم اور عزت کرتے ہوئے کرتے ہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ نہیں ہے فضل تو وہ فضل مانگے کہ خدا باپ وہ فضل دے کہ تیری عبادت تیرے خوف سے اور تیری تعظیم کرتے ہوئے کر سکے۔ کتنی بڑی بے عزتی کر دیتے ہیں خدا کی کہ کلام کو سنا، کلام کو پڑھا، یا کلام خدا نے ہمیں خواب میں رویا میں دیا یا کسی بھی طریقے سے دیا، پڑھ کے سن کے جان کر اپنے دلوں کو سخت کر لیا اور کلام کو کیا کوڑے میں پھینک دیا، رد کر دیا، کلام کا انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ میری مرضی نہیں چلتی، میرے فارمولہ نہیں چلتے۔ ہاں، کلام نے دیری بڑی کر دی ہے۔ کلام کا انتظار کرتے رہیں تو سب کچھ لٹ جائے گا، ہماری بے عزتی ہو جائے گی، ہمیں بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ بھائی خدا کے کلام کی قدرت بڑی ہے کہ انسان اور شیطان کی دنیا کی قدرت بڑی ہے۔ کلام خدا ہے، خداوند میرا چوپان ہے تو مجھے کمی نہیں ہوگی، مجھے کمی نہیں ہو۔ دل کی سختی کے سبب سے خدا ترسی اور خوف جاتا رہے، خدا ترسی اور خدا کا خوف جاتا رہتا ہے۔ دل کی سختی کے سبب سے خدا کی بے عزتی ہوتی ہے، ہر روز ہوتی ہے، ہر روز ہوتی ہے، ہر روز ہوتی ہے، ہر روز ہوتی ہے۔ پھر ایک اور طرح کی شخصیت ہے جو دل تو نہیں سخت کرنا چاہتا، جس کا دل خدا کے کلام کے لیے اتنا سخت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی زندگی میں خدا کا کلام کام نہیں کرتا۔ یہ وہ کلام ہے جو جھاڑیوں میں پھینکا گیا، جھاڑیوں نے بڑھ کر کیا کر لیا؟ اس کلام کو دبا لیا۔ اور وہ جھاڑیاں کون ہیں؟ دولت کا فریب اور دنیا کی فکریں۔ میں اس تمثیل کو اس لیے ڈیٹیل سے نہیں پڑھ رہا کیونکہ ہم نے سنڈے اسکول سے بچپن سے ہی وہ پڑھی ہے، میں اس لیے بیچ میں سے ٹچ دے رہا ہوں کیونکہ آپ وہ جانتے ہیں۔ کلام کو ہماری زندگی میں کام کون نہیں کرنے دیتا؟ دوسرے نمبر پہ
दुनिया की फिक्रें और दौलत का फरेब। फरेब का मतलब धोखा। भाई मेन गल ये कि पैसा ही नहीं है, पैसा होएगा तो काम भी हो जाएगा। तो इसलिए खुदा के कलाम नूं छड्ड के कोई पैसे पूसे की फिक्र करिए, किसी को पैसा पूसा ही फड़िए, कोई कमेटी शमेटी पाइए, कोई लॉटरी खरीदिए, कोई प्राइज बॉन्ड खरीद लीजिए, कोई चक्कर चलाइए, कोई कारोबार। कलाम क्यों जिंदगियों में असर नहीं कर? दौलत का फरेब, दौलत का फरेब हमारे ज़हन में इब्लीस डालता है। लोग मशवरे देते हैं और हमारी अक्ल भी खुद ही काम करती है। भाई मेन चक्कर तो पैसे का है, कलाम का की चक्कर है? और भाई मेन चक्कर खुदा का और खुदा के कलाम का है। इब्लीस कहता मेन चक्कर किदा है? पैसे का। असल ते गल ये कि तुहाडे कोल पैसे नहीं है, पैसे हुंदे ते सब कुछ हो जाना सी। बनी इसराइल कितने साल रहे बियाबान में? 40 साल। तो वो क्या बाजार से खुराक खरीद कर खाते थे, बाजार से खरीद कर पहनते थे? 40 साल कौन उन्हें खिलाता पिलाता रहा? उन्होंने को तो पैसे ही नहीं सन है। कौन? खुदा का कलाम। क्या कलाम मूसा से कहा? मेरे लोगों को लेकर चल और मैं तेरे साथ। ये कलाम उसके अंदर गया और इस कलाम ने क्या किया? ये कलाम क्या? ये कलाम फल लेके आया। ये कलाम जो मूसा के साथ खुदा ने किया वो फल लेके आया, क्योंकि वो कलाम कहाँ बोया गया था? ज़रख़े ज़मीन में। और वो कलाम जिस काम के लिए आया था, क्या उसने वो काम किया कि नहीं? कितने साल तक किया? 40 साल तक। खुदा ने कहा तू इस कौम को लेकर निकल और मैं तेरे साथ। ये कलाम उसकी जिंदगी में आया और ये कलाम कहाँ बोया गया? अच्छी जमीन। वो जमीन ना सख्त थी, ना उस कलाम पे दौलत का फरेब चला और ना ही दुनिया की फिक्रों का उस पर असर हुआ। और वो कलाम फल लाया, फल लाया, फल लाया। कितने गुना? 100 गुना। मैं ये कहा करता हूं खुदा बाप, ये कलाम आपके जलाल के माफक क्या लाए? 100 गुना से भी कई 100 गुना, क्योंकि आपका जलाल की कोई हद नहीं है। सालों साल से कलाम सुनते आ रहे हैं, क्यों नहीं असर कर रहा? क्यों नहीं वो कलाम फल ला रहा? या तो जमीन सख्त है कि कलाम नु पूरा करिए कि हुण अपनी मर्जी नु पूरा करिए, कलाम नु पूरा करिए कि बच्चे पालिए, कलाम नु पूरा करिए कि रोटी पूरी करिए, कलाम नु पूरा करिए कि हुण अपने खानदान पालिए, कलाम दी सुनिए कि बीवी दी सुनिए, कलाम दी सुनिए कि बच्चियां दी सुनिए। ये क्या है? दिल ये बातें क्या करते? दिल को फिर दुनिया की फिक्रें, हर तरह की फिक्र, खाने पीने पहनने की, बच्चों की पढ़ाई की, बच्चों की शादी की, अपनी सेहत की, और हर तरह की फिक्र कलाम को क्या कर देती है? फल लाने से रोकती है, दबाती है। फिर दौलत का फरेब, फरेब का मतलब मैंने बताया धोखा, दौलत का धोखा कलाम को फल नहीं लाने दे। इन सब से निकल आए, इन सब चीजों का कलाम पर असर ना होने दे। इन सब का अगर कलाम पर असर ना हो, इस सब का अगर कलाम पे असर ना होने दें और कलाम को मौका दें कि कलाम हमारी जिंदगी में क्या लाए? फल लाए। तो जिस काम के लिए कलाम को भेजा गया है, कलाम वो काम पूरा करेगा। कलाम हमारी जिंदगियों में काम क्यों नहीं कर रहा? पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसे काम करने नहीं दिया जाता। पादी साहब कलाम पूरा नहीं होता, कलाम का मजा तो बड़ा आता है, लेकिन कलाम जिंदगी च नहीं काम करता। भाई किसका कसूर है? ना कलाम का कसूर है, ना कलाम सुनाने वाला का कसूर है। किसका कसूर है? भाई जिसके दिल में कलाम जा रहा है। लिखा है अपने दिल की क्या कर? खूब हिफाजत कर। भाई अपने दिल की किसने हिफाजत करनी है? किसने हिफाजत करनी है? पादरी आपको खुदा का कलाम बताएगा, राह दिखाएगा। पादरी आके आपके दिल की हिफाजत नहीं करेगा। हाँ, अगर आपको अपने दिल की हिफाजत करने में मुश्किल होती है, आप अपने दिल की हिफाजत नहीं कर पाते, तो क्या करें? खुदा का फजल मांगे।
لکھا ہے فضل سے دل کا مضبوط ہونا بہتر ہے. عبرانیوں ہی کے خط میں 13 باب میں لکھا ہے فضل سے دل کا مضبوط ہونا بہتر ہے. تیموتھیوس کے خط میں بھی لکھا اس کے فضل سے اپنے دلوں کو کیا کرو؟ مضبوط کرو. روح سے اپنے باطنی انسانیت میں کیا ہوتے جاؤ؟ زور آور. روح سے ممور ہو. روح مانگو خدا سے, فضل کا روح مانگو. اور پھر لکھا ہے کہ اس کے فضل کے تخت کے سامنے کیا دلیری سے آؤ, خدا کے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر کیا ہو؟ فضل ہو, تاکہ ہم وہ فضل پائیں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. اور فضل ہی ہمارے دلوں کو کیا رکھے گا؟ نرم رکھے گا, سخت نہیں ہونے دے گا. فضل ہی ہمارے دل کی حفاظت کرتا ہے, کیونکہ ابھی عبرانیوں 12 کی 28ویں آیت میں پڑھا کہ اس فضل کو ہاتھ سے نہ جانے دو جس سے ہم خدا کی عبادت خدا ترسی اور خدا کے خوف سے کرتے ہیں. خدا کی عبادت خدا کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتی. اپنے دل کی حفاظت, دل کی مضبوطی اس کے فضل کے بغیر نہیں ہے. اور فضل کا کیا ہے؟ روح ہے. فضل روح القدس کے وسیلہ سے آتا ہے. بائبل میں اس کو فضل کا روح کہا ہے. اور فضل کا روح کس کا روح ہے؟ مسیح کا روح ہے. اور مسیح کس سے بڑا ہے؟ فضل اور سچائی سے. کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور اب وہ کہاں ہے؟ ہمارے اندر ہے, اور ہم نے اس سے پایا فضل پر فضل. فضل یسوع مسیح سے ملتا ہے اور اس کے روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر آتا ہے, اور اس کا فضل ہمیں مضبوط کرتا ہے. اس لیے اس نے اس کے کلام میں خط لکھنے سے پہلے, خط لکھنے کے شروع میں اور جب خط ختم ہوتے ہیں کیا لکھا ہوتا ہے؟ خدا کا فضل تمہارے ساتھ ہو. پھر خط ختم ہوتا ہے تو خدا کا فضل تمہارے ساتھ ہو. بھائی فضل اتنا ضروری ہے کہ ساریاں گلاں کرن تو پہلے کی فضل تیرے نال. تے جدوں بعد وچ دعا دین دا وقت ہوندا ہے تو پھر بھی خدا دا فضل بھائی نہیں کر سکتے. خدا کا فضل مانگے, خدا کا فضل مانگے. جو کلام آتا ہے اس کو کام کرنے, اور خدا کا کلام بغیر کام کے نہیں آتا ہے, وہ ہماری زندگیوں میں کام کرنے آتا ہے. آج کا کلام بھی جو ہے وہ کیا کرنے آیا ہے؟ کام کرنے آیا ہے. اور کلام کیا ہے؟ یہ نہ زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ کس سے ہوگا؟ خدا کے روح سے. اس کلام کو کام کرنے دیں, اس کلام کو کام کرنے دیں, اس کلام کو پھل لانے دیں. اس کلام کو جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام کر, اور ہماری زندگی جب خدا کا کلام کر لے گا تو تبدیل ہو جائے گی. ہمارے کاروبار کے لیے کلام ہے, کاروبار میں وہ کام کرے گا. وہ نوکری بےروزگاری کے سلسلے میں ہے, وہ اس میں کام کرے گا. وہ ہماری اسٹڈی کے سلسلے میں ہے, ہماری بیماری کے سلسلے میں ہے, ہمارے خاندان کے لیے ہے, زندگی کے جس کسی بھی پہلو کے لیے ہے, روپے پیسے کی ضرورت کے لیے ہے, کسی بھی ضرورت کے لیے ہے, وہ کلام کیا کرے گا؟ کام کرے گا. خدا کا کلام کام کرے گا, اور جس کام کے لیے وہ بھیجا ہے وہ کام کرے گا. لکھا ہے وہ بے انجام واپس نہیں لوٹتا ہے. کلام بے انجام واپس نہیں لوٹنا چاہتا ہے, لیکن کلام کیوں نہیں کام کرتا؟ دل کی سختی, دل کی سختی. اتنا دل سخت ہے کہ کلام پڑھنا ہی نہیں چاہتے. چرچ میں آنا تو پتہ نہیں کسی وجہ سے ہماری مجبوری بن جاتی ہے, پتہ نہیں کیا مجبوری ہے, خاندان کی مجبوری ہے یا کسی کو ساتھ لے کے آنا ہوتا ہے, لیکن دل اتنا سخت ہے کہ کلام کھولنا ہی نہیں چاہتے, خود سے کلام پڑھنا ہی نہیں چاہتے, سننا ہی نہیں چاہتے. اتنا سخت دل. تو کلام ہی نے تو زندگی میں کام کرنا ہے. کلام پڑھ کے بھی, اور کلام سن کر بھی, کلام رویا میں بھی سن کر, خواب میں بھی خدا کلام کرتا ہے کسی طرح سے, خادم کے وسیلہ سے. لیکن خدا کے لوگوں کلام کو کام کرنے, کلام کو کام کرنے. کلام خدا ہے اور کلام کے وسیلہ سے ہی تبدیلی آتی. کلام کام کرتا ہے, کلام کو کام نہیں کرنے دیتے. ہماری زندگیاں وہاں کی وہاں, سڑی کی سڑی اور تباہ حال کی تباہ حال, کوئی تبدیلی نہیں.
कलाम के वसीले से सारी चीज़ें वजूद में आती है, कलाम के वसीला से सब चीज़ें पैदा हुई, और जितनी चीज़ें पैदा हुई लिखा है कि उसमें से कोई भी खुदा के कलाम के बगैर पैदा ना हुई। खुदा के कलाम को अहमियत ही नहीं देंगे, काम ही नहीं करने देंगे, तो काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। आज के कलाम को रिसीव करें, ये ना ज़ोर से और ना ताकत से। खुदा की बादशाही में ज़ोर और ताकत से काम नहीं होता है, इंसान के ज़ोर और ताकत से काम नहीं होता है। खुदा की बादशाही में काम किससे होता है? खुदा की बादशाही में काम खुदा के रूह से होता है। आए आज से खुदा के रूह को काम करने दें। हमें चाहे जितना बड़ा मर्जी नुकसान होता है, जोर जबरदस्ती से बाज आए, रुके रहें, अपने जोर ताकत से बाज आए, अपनी हिकमत लाकत से, फार्मूला से रुके रहें। खुदा का इंतजार करें, रूह के करने का इंतजार करें, और अपने इंतजार करने वालों के लिए फिर कुछ कर दिखाता है। रूह को करने दें, आमीन। रूह को करने दें, रूह को करने दें, अपनी ज़िंदगी में रूह को करने दें। वो अपने कुदरत से सब कुछ कर लेता है, आमीन। खुदा हम सबको बरकत दे। आमीन, आमीन।